الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع به وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه يعني الطاعون أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، انسان اس دنیا کے اندر مختلف حالات اور مختلف مراحل سے گزرتا ہے۔ بہت سارے اونچ نیچ نشیب و فراز اس کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ کبھی وسعت ہے تو تنگی بھی آتی ہے، کبھی راحت اور آرام ہے تو تکلیف بھی آتی ہے، کبھی قوت ہے تو کمزوری بھی آتی ہے۔ یہ سارے حالات اس کے اوپر آتے رہتے ہیں۔ کبھی صحت ہے تو بیماری بھی آتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ چاہے حالات اچھے ہو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی اپوزٹ والے حالات پیدا ہو رہے ہیں، برے حالات سامنے آ رہے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ان ساری چیزوں میں سے ایک چیز ہے جہاں پر اللہ نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک ہے اس کی صحت اور ایک ہے اس کی بیماری۔ لہذا صحت بھی اللہ کی طرف سے ہے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے صحت کی حفاظت کرنی چاہیے،
تندرستی کی حفاظت کے جو بھی تدابیر ہو، جو کام ہو، جو امور ہو، اس کو انجام دینا چاہیے تاکہ انسان جسمانی اعتبار سے تندرست رہے۔ اور یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی ترغیب دی گئی ہے، اس کی قیمت کو سمجھایا گیا ہے تاکہ لوگ اپنی صحت کی حفاظت کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ان 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ ان 5 میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، صحتک قبل سقمک، اللہ نے تندرستی دی ہے لہذا اس کو غنیمت سمجھے، اس کو ضائع نہ کرے، اس کی حفاظت کرے۔ ایک دوسری روایت میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون کثیر من فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں بڑی غفلت اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے نزدیک ان دونوں نعمتوں کی قدر اور قیمت نہیں ہے۔ اس میں سے ایک نعمت اس کی تندرستی ہے اور ایک نعمت اس کے پاس فرصت کا وقت ہے، لوگ اس کی قیمت نہیں کرتے اور اس کی قیمت کو لوگ پہچانتے نہیں ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آدمی کے پاس جب تندرستی ہوتی ہے تو اپنی جسمانی صلاحیت کو، اپنی جسمانی تندرستی کو پتہ نہیں کہاں کہاں لگاتا ہے، وہ لگنے کی جگہ پر انسان کی صلاحیت اور اس کی طاقت نہیں لگتی ہے، اور نہ لگنے کی جگہ پر بہت سی مرتبہ لگ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ یہ 5 چیزیں مانگی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان 5 میں سے سب سے پہلی چیز جو مانگی ہے وہ تندرستی کو مانگا ہے کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صحت اور تندرستی کا، پاک دامنی کا، امانت کا سوال کرتا، اچھے اخلاق کا سوال کرتا، اور تیرے فیصلے کے اوپر راضی ہو جاؤ، یہ تجھ سے میں مانگتا ہوں۔ اور اللہ نے اس کائنات کا جو بھی نظام چلایا ہے، جتنی بھی چیزیں اللہ نے نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، چاہے زمین سے اگنے والے پھل فروٹ ہو یا آسمان سے برسنے والا پانی ہو یا مختلف موسموں میں پیدا ہونے والی الگ الگ چیزیں ہوں، یہ ساری چیزیں اسی لیے تو دی ہے کہ انسان ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنی جسمانی صحت کی حفاظت کرے۔ یہی تو ہے اللہ کی نعمت ہے۔ اب انسان کے پاس تندرستی نہیں ہوگی تو اللہ کی ان گنت نعمتوں سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے صحت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ہم نعمت سمجھیں۔ اسی طریقے سے بیماری ہے اس کے مقابلے میں، تو بیماری بھی جب بندے کے اوپر آتی ہے اور ایمان والا بندہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر رحمت بن کر آتی ہے بیماری۔ ہاں، ایمان والے کے ہاتھ میں تو اس کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، جیتے گا تو غازی بنے گا، مرے گا تو شہید ہوگا۔ یعنی ناکامی کا تو کہیں مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی مومن ہے تو تندرستی ہے تو وہ بھی لڈو ہے۔
ہاں وہ بھی نعمت ہے، اس کو بھی اچھا استعمال کریں۔ اور اگر بیماری ہے اللہ کی طرف سے، ایسی کوئی بیماری ہے تو اس کے اوپر صبر کر کے اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے۔ روایتوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کسی مومن بندے کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی غم پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اگر اس کو کانٹا بھی چبھتا ہے اور اس کے اوپر اس کو جو تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس تکلیف کے اوپر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو بیماری بھی نعمت ہے۔ ایک روایت میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت سی مرتبہ اللہ ایمان والے بندے کو اونچا مقام دینا چاہتے ہیں۔ اب مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ اعمال نہیں ہوتے جس کے بنا پر اس کو اتنے بلند مرتبے تک پہنچایا جائے، تو اللہ کی طرف سے نظام چلتا ہے، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس بیماری کی تکلیف کو وہ سہتا ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس بیماری کے برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کو جو اس کے اعمال نہیں پہنچا سکتے تھے اس مقام تک اس کی بیماری اس کو پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے صحت کا نظام بھی اللہ کی طرف سے چلتا ہے، بیماری کا نظام بھی اللہ کی طرف سے چلتا ہے۔ کسی کی بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری کے اندر لا عدوہ، یہ چیپ لگنے والی بات ہے ہی نہیں اس میں کہ اس کی بیماری اس کو لگے گی، اس کی بیماری اس کو لگے گی۔ یہ ایمان سمجھایا کہ بیماری کے اندر ایسی کوئی تاثیر نہیں ہے اور بیماری کے اندر ایسی کوئی وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بیماری وہاں سے نکل کر کسی اور کو لگے اور اس کو بیمار کر دے۔ یہ بیماری کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چھوٹے سے جملے کے ذریعے سے امت کو سبق سکھایا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی وبائی امراض پھیلتے ہیں، جتنے بھی وائرس اور بیماریاں پھیلتی ہے، یہ سب آسمانوں سے پھیلتی ہے، یہ انسان نہیں پھیلاتا کہ اس کی بیماری اس کو لگے گی، تاکہ لوگوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے، تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کے پاس بیٹھا تھا یا پھر وہاں گیا تھا یا پھر ایسی چیزیں استعمال کی، ایسا ماحول ملا تو میں بیمار ہو گیا۔ نہیں، نظام اللہ کی طرف سے چلتا ہے۔ لیکن ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ فر من المجزوم کما تفر من الاسد، جزام یعنی جس کے اندر انسان کے جسم سے گوشت سڑ جاتا ہے اور کٹ کر گرتا رہتا ہے، ایک خطرناک بیماری ہے کہ اس بیمار آدمی سے اس طریقے سے بھاگو اور دور رہو جس طریقے سے تم شیر سے بھاگ جاتے ہو۔ اب ایک روایت میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیماری سے بیماری پھیلتی نہیں ہے، بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے، اور اس روایت میں حضور کا فرمان ہے کہ ایسے بیمار کے پاس مت جاؤ، اس سے دور رہو، کہ کیونکہ کہیں ایسا ہو کہ تم کو لگ جائے۔ دونوں روایتیں، تو کہ ایک روایت میں ایمان سمجھایا ہے، دوسری روایت میں تدبیر بتائی ہے کہ اصل تو یہی ہے کہ بیماری سے کوئی بیماری پھیلتی نہیں ہے، کسی کو کوئی چیپ وغیرہ لگتا نہیں ہے،
لیکن دوسری روایت میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بیمار آدمیوں سے دور رہو جس طریقے سے تم شیر سے بھاگا کرتے ہو، وہ ایک تدبیر بتائی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں تم وہاں چلے گئے اور تم کو بیماری لگ گئی تو تم پھر یوں نہ کہنے لگو کہ اس بیمار کے پاس بیٹھا تھا تو میں بیمار ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حفاظت کے خاطر ایک ایسی تدبیر بتائی کہ آدمی وہاں جاوے ہی نہیں، قسمت میں ہوگا، تقدیر میں لکھی ہوگی تو بیماری کسی کو بھی لگے گی۔ یہ ہے تدبیر۔ لہذا اس روایت سے پتہ چلا کہ بیماریوں سے بچنے کے لیے تدبیر اختیار کرنی ہی چاہیے۔ یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین ہے۔ چند صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اپنی بیماری کا علاج نہ کراویں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عباد اللہ تداو، ارے اللہ کے بندو بیمار ہو جاؤ تو اس کا علاج کرو۔ اس دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ نے نہ رکھا ہو، مگر ایک چیز کہ اس کا علاج نہیں ہے، وہ ہے بڑھاپا۔ لہذا بوڑھا آدمی جوان ہونا چاہے گا تو اس کا علاج کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ الگ ہے کہ کسی کو اس بیماری کا علاج نہ ملا ہو، باقی بیماری کا علاج جب اللہ کی طرف سے بیماری اترتی ہے تو اللہ اس کا علاج بھی اتارتے ہیں۔ تلاش کرنے میں دیر ہو سکتی ہے، ورنہ بیماری کے ساتھ اس کا علاج بھی آسمان سے اترتا ہے۔ بڑے بڑے ٹیکنالوجی کے دعوے کرنے والے اور اپنے آپ کو ماہرین میں شمار کرنے والے جب بیماریاں پھیل جاتی ہے تو بہت ساری بیماریاں ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کا علاج تلاش نہیں کر سکتے، اور اس کے بارے میں یوں کہا جاتا ہے کہ لا علاج بیماری ہے، جبکہ حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے۔ یہ تو اس کا علاج نہیں ملا اس لیے کہا جاتا ہے کہ لا علاج بیماری ہے۔ تو خیر اس روایت سے پتہ چلا کہ آدمی بیمار ہو تو علاج کرے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، ہاں یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ جب اللہ نے بیماری دی ہے تو اللہ بیمار کو شفا بھی دیں گے، علاج تو کرے گا تب۔ لہذا صحت کی حفاظت کے لیے تدبیر کا استعمال کرنا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے، اور ایسی تدابیر اختیار کرنی ہی چاہیے۔ اب موجودہ ماحول کے اندر ایک زبردست بیماری پھیلی ہے جو کورونا وائرس، بڑی عجیب طریقے سے یہ بیماری پھیلی ہے۔ حکومتیں پریشان ہو گئی، کوئی علاج نہیں ہے، بلکہ ایک رپورٹ کے مطابق جہاں سے یعنی ملک چین سے یہ بیماری پھیلی وہاں تو ان گنت موتیں ہوئی ہیں، صرف وہاں کی بات کرتے ہیں، ورنہ جتنے ممالک کے اندر اس بیماری کی زد میں جو لوگ آ چکے مر چکے اس کا صحیح آنکڑا تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ میڈیا بتائے گا نہیں، کیونکہ بیچارے میڈیا کے پاس تو وقت نہیں ہوتا نا، ورنہ ہندو مسلم کب کام کرے گا؟ اس کے پاس تو یہ کام ہے، بہت بڑا کام ہے اس کا، تو یہ کب ادا کرے گا اپنا رول؟ اور اگر بتائے گا بھی تو اس انداز سے بتائے گا تاکہ لوگ دہشت کھا جاوے، خوف کھا جاوے۔ اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے۔ تو خیر،
تو جہاں سے بیماری پھیلی اتنی موتیں ہو گئی، اتنے لوگ مر گئے، ابھی تک علاج نہیں ملا۔ حکومت نے تھک کر یہ اجازت مانگی ہے حکومت سے کہ اب اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ جو انسان اس بیماری میں مبتلا ہو اس کو سیدھی گولی مار کر ختم کرو، علاج نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عافیت کی زندگی نصیب فرمائے۔ تو یہ پریشانیاں ہیں۔ ظاہری یعنی کہ تحقیقات کے مطابق لوگ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری پھیلی ہے جانوروں کے اندر سے، ظاہری اسباب کے اعتبار سے۔ اور کچھ سمجھ میں آنے والی بات بھی ہے ظاہری اسباب میں، اس لیے کہ ملک چین کے اندر تو کھانے پینے کے اعتبار سے تو سب جانتے ہیں، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں جا رہی، درندے ہو، چرندے ہو، پرندے ہو، حشرات الارض ہو، زمین کے کیڑے مکوڑے ہو، زہریلے جانور ہو، ہے نا، سب کچھ یعنی اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو استعمال کیا تو جانوروں کی بیماری انسانوں میں منتقل ہو گئی، لوگ کھا رہے۔ تو لوگ بڑے پریشان ہیں، ممالک بڑے پریشان ہیں کہ اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے۔ وہ ملک لیول کے اعتبار سے ہر ملک اپنے اعتبار سے تدبیر کر رہا ہے، لیکن ہر انسان کو بھی پرسنل ایسی تدابیر اختیار کرنی چاہیے کہ اللہ ایسی خطرناک بیماریوں سے ہر ایک کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا ایسے ماحول کے اندر ایک کام تو یہ کرے کہ دعاؤں کا اہتمام بہت زیادہ کرے۔ بہت ساری مختلف دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ہم اس کو پڑھیں، یہ ہمارے لیے پروٹیکشن ہے۔ ہاں، یہ حفاظتی بارڈر ہے دعائیں۔ جب کوئی انسان دعاؤں کو پڑھ کے یہ پروٹیکشن لے لیتا ہے تو بڑی بڑی مصیبتوں سے اور بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ تو ہمیں اس کی تاثیر پتہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی یاد بھی کریں ان دعاؤں کو۔ ہم تعویذات کے پیچھے بڑے بھاگا کرتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے جو دعائیں منقول ہے، جتنا یقین ہم کو کاغذ کے لکھے ہوئے تعویذوں پر ہو چکا ہے، اگر اتنا ہی یقین کم از کم دعاؤں پر ہو جائے تو تعویذات سے چھٹکارا ملے گا۔ لہذا اگر کسی بیمار آدمی کو اگر تعویذ کی شکل میں اگر دعا لکھ کر دے دی جائے اور اس کو یوں کہا جائے کہ بھئی یہ دعا پڑھ لیجئے، میں تعویذ کا انکار نہیں کرتا، لیکن جو سچویشن اور جو حالات ہمارے سامنے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو اگر اس کو دعا لکھ کر دی جائے آنے والے بیمار کو تو اس کو تسلی نہیں ہوگی، وہ ڈائریکٹ سے بولے گا کہ تعویذ ہو تو وہ بھی دے دو تو اچھا۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ اس کو لال ڈورا باندھ دیا جائے گا تو یوں سمجھے گا کہ اوہ بہت بڑی مصیبتوں سے میں تو چھٹکارا پا چکا ہوں، اب مجھے کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ حال ہے، جبکہ اس کے اندر تاثیر نہیں۔ اب دوروں میں تو کوئی بھی تاثیر نہیں ہے، دورہ کیا چیز ہے؟ یہ تو ایمان کے منافی عمل ہے۔ تعویذ ایک حد تک اگر شریعت کے حدود میں ہے تو صحیح ہے، لیکن آج تعویذ والے بھی ماشاءاللہ بڑے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ان کی بھی داستانیں سننے جیسی ہوا کرتی ہے۔ جیسے جسمانی ڈاکٹر امت کو لوٹا کرتے ہیں، ایسے روحانی ڈاکٹر بھی لوٹتے ہیں۔
اور ہم کو پتا بھی ہوتا ہے، پھر بھی ہم جاتے بھی ہیں. یہ حال ہے. اور صرف یہاں تک نہیں ہے، ایسے ایسی کارگزاریاں سامنے آئی ہے کہ تعویذ کے بہانے عورتوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا ہے. ہاں یہ حال ہے. پھر یہ تو لوگ ایسا کام کرتے ہیں، سبھی نہیں کہتا ہوں میں، کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اس میں، کچھ پرہیزگار بھی ہیں جو شریعت اور سنت کے حدود میں رہتے ہوئے علاج کرتے ہیں. اگر ایسا کوئی صحیح علاج ہے اور اس کی ضرورت ہے تو وہ کرے. لیکن میں تو ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ جن کو شریعت سے اور سنت سے کوئی مطلب نہیں ہے، صرف اس کے نام سے امت کے سامنے دھوکے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں، اور بیماری کے اور اثرات کے اور پتہ نہیں کس کس نام سے لوگوں کو لوٹتے رہتے ہیں. میں ایسے لوگوں کی بات کرتا ہوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو اپنائے میرے بھائی. روایت میں آیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ اتنی زبردست دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر صبح شام اگر 3 مرتبہ پڑھ لے تو ہر طرح کی آفت اور بلا سے بچ جائے گا. کوئی چیز اس کو تکلیف ہی نہیں پہنچا سکتی ہے. علماء نے بڑا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ یہ جس روایت میں منقول ہے اس کے اندر ایک راوی ہے ابان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہی کچھ ایسا نام ہے، جو انہوں نے اسی روایت کو نقل کیا ہے جس میں یہ دعا ہے. ان کو فالج کا اثر ہو گیا تو کسی نے ان کو دیکھا اور تعجب کی نگاہوں سے دیکھا کہ جس روایت کے راوی یہ خود ہے، ان سے ہی روایت منقول ہے کہ اس دعا کی یہ تاثیر ہے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. خود راوی کا حال ایسا ہو گیا. انہوں نے بات کو واضح کیا کہ روایت بھی صحیح ہے، میرے نبی کا فرمان بھی صحیح ہے. جس دن مجھے فالج لگا اتفاق سے میں بھول چکا تھا اس دن دعا پڑھنا ہے. میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی، ابھی یہ دعا کی تاثیر ہے. ایک دوسری روایت میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی مصیبت زدہ آدمی کو دیکھے تو یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. کیا ملے گا اس سے؟ کہ اس سے یہ پروٹیکشن ملے گا کہ جس بیمار کو جس مصیبت زدہ کو دیکھ کر پڑھی ہے یہ دعا، وہ مصیبت پڑھنے والے پر کبھی نہیں آئے گی. اس میں عافیت کو مانگا ہے. ہاں، اور یہ بہت بڑی دولت ہے عافیت. اور اگر ہم غور کریں گے تو یہ دعا ہمیں قدم قدم پر پڑھنے کا موقع ہے. بیماری سے تندرستی مل گئی، یہ تندرستی عافیت ہے. فقر کی جگہ پر اللہ نے وسعت میں رکھا ہے، یہ عافیت ہے. کمزوری کی جگہ پر اللہ نے قوت دی ہے، یہ عافیت ہے. ہاں، اور دنیا کے جھمیلوں سے مصیبتوں سے نجات عطا کر کے اللہ نے بہترین سہولتوں میں رکھا ہے، یہ عافیت ہے. اللہ نے بے دینی کی زندگی سے ہٹا کر دینداری کی زندگی عطا فرمائی ہے، یہ عافیت ہے. اللہ نے کفر سے بچا کر ایمان کی دولت سے نوازا ہے، یہ ایمان عافیت ہے. اب ذرا ہم اپنے گھر کے باہر قدم رکھ کر ذرا دیکھیں تو صحیح ہم کیسے کتنے لوگ ملیں گے
फकीर मिलेगा, ये दुआ पढ़ लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए है, तूने मुझे इस फक्र से आफियत अता फरमाई है। कोई बीमार मिला, पढ़ लीजिए। कोई माली हालत के एतबार से परेशान हाल मिला, पढ़ लीजिए। कोई मकरूज मिल गया, उसको देखकर पढ़ ले कि अल्लाह सारी तारीफें तेरे लिए है, तूने मुझे कर्ज की मुसीबत से नजात अता फरमा कर मुझे आफियत अता फरमाई है। ईमान से दूर गैर मुस्लिम भाइयों को देखा, पढ़ लीजिए, दिल से पढ़िए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फज़्ज़लनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। ऐ रब्बुल आलमीन, सारी तारीफें तेरे लिए है, तूने मुझे कुफ्र से नजात अता फरमाकर और ईमान की दौलत से नवाज कर मुझे आफियत अता फरमाई है। जिन जिन मुसीबतों को देखते हुए पढ़ते जाएंगे, अल्लाह इन मुसीबतों से हिफाजत फरमाएंगे। कुफ्र की निशानियों को देखकर पढ़ेंगे, अल्लाह ईमान की हिफाजत अता फरमाएंगे। बीमार को देखकर पढ़ेंगे, अल्लाह सेहत की हिफाजत अता फरमाएंगे। फकीर को देखकर पढ़ेंगे, अल्लाह माली हालात की हिफाजत अता फरमाएंगे। झोंपड़े वाले को देखकर पढ़ेंगे, अल्लाह हमारे महल की हिफाजत अता फरमाएंगे। हमने नबी की दुआओं की तासीर को कहां समझा है? ये कितनी बड़ी दौलत है जो अल्लाह के नबी ने हमें अता फरमाई है। हाँ, और मौजूदा हालात के अंदर तो कसरत से पढ़िए, अपने घर वालों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। कुछ दुआएं तो ऐसी उसका मामूल बना लीजिए। जब सुबह घर से निकले, फजर के वक्त निकले, तो दुआ पढ़कर निकलिए। हाँ, अल्लाह की तरफ से हिफाजत का इंतजाम लेकर निकलिए, फिर रब का हिफाजती निजाम बंदे के साथ में चलेगा। फिर एक रिवायत में आया, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। पढ़ लीजिए, अल्लाह आफियत से रखेगा, जिस्मानी आफियत अता फरमाएगा, अल्लाह आंखों की आफियत अता फरमाएगा, अल्लाह कानों को आफियत अता फरमाएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुज़ामी वल जुनूनी व सय्यिल अस्काम। हर मोहलिक बीमारी से हिफाजत की दुआ कि अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं। ये बरस की बीमारी, कोढ़ की बीमारी, पागलपने की बीमारी, ये जुजाम यानी गोश्त कटकर लाइलाज बीमारियां, और इसी तरीके से जितनी भी दुनिया में फैलने वाली हर तरह की मोहलिक जो बीमारियां हैं, अल्लाह उससे तो मुझे बचाकर अपनी हिफाजत में ले ले। तो ये तदबीर है। हम जाहिरी तदाबीर को इख्तियार करते हैं, दुनिया में आने वाली मुसीबतों से और बीमारियों से बचने के लिए ये सबसे ज्यादा ताकतवर तदबीरें हैं, दुआएं हैं कि दुआ पढ़कर हम अपने जिस्मानी प्रोटेक्शन को लिया करें, उसके जरिए से हम अपनी सेहत और आफियत की हिफाजत किया करें। तो दुआओं का एहतिमाम बहुत जरूरी है। दूसरा काम क्या करें ऐसे माहौल में? खाने पीने के निजाम को जरा सही ढंग से देखा करें। हम इधर उधर की चीजें लोगों ने इतनी खाई है कि बीमारियों की कसरत हो गई। होटलों का खाना, चाइनीज खाना, फास्ट फूड, रास्तों पर बिकने वाली, रेकड़ियों पर रखने वाले, ये सारी खुली हुई चीजें होते सब। और आज हमारे खानों का हाल ये हो चुका है कि सिर्फ जबान की लज्जत मिलनी चाहिए। ये सारे के सारे और बहुत सारे खाने ऐसे हैं कि जिसमें जबान की लज्जत तो है, मैदा खराब हो जाता है इससे। अगर कोई होटल वाले हो तो नाराज ना हो जाए, मैं खाली बता रहा हूं कि भाई ऐसे हाल है खाने पीने की चीजों का।
ہاں، ملک چین کے اندر بیماری پھیلنے کے یہی تو سبب بتایا ریسرچ کرنے والوں نے کہ ان کے کھانے پینے کا ٹھکانہ نہیں. اور ایسی ہی چیزیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی کھاتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو. ہاں، اس لیے بیماریاں کھانے سے پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اللہ نے سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے تاکہ 11 مہینے کھا کر جو کھانے کی وجہ سے جو آدمی بیماریوں کا گھر بن جاتا ہے 1 مہینہ روزہ رکھے گا تو اخروی اعتبار سے جو اجر جو ثواب ہے وہ تو ہے ہی، لیکن سائنٹیفک ریسرچ کے اعتبار سے بیماریوں سے بچ جائے گا. اسی لیے 1 مہینے روزے کا رکھا تاکہ بھوکا رہے گا تو بیماری بدن اور جسم لیول پر رہے گا. شوگر کی بیماری کھانے کی وجہ سے ہوتی ہے، نہ کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتی. دل کا دورہ جو پڑتا ہے وہ کھانے کی وجہ سے پڑتا ہے، نہ کھانے کی وجہ سے نہیں پڑتا. بلڈ پریشر کی بیماریاں یہ سب کھانے کی چیزیں ہیں کہ جب کھاتے ہیں لوگ تو بی پی اور یہ ساری چیزیں اندر پیدا ہوتی ہیں. تو کھانا اگر صحیح نہیں ہوتا، ڈھنگ سے نہیں ہوتا، بھوک نہ لگی ہو تو بھی آدمی کھاتا ہے. ہمارا حال ایسا ہو چکا ہے. صرف زبانی مٹھاس ملتی ہے تو کھاتے ہی. بہت سارے لوگ اتنا کھاتے ہیں کہ کھانے کے بعد پھر قے بھی کرتے ہیں. عجیب حال ہے. جبکہ احادیث کو دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ آدمی کھاوے اور جب کچھ باقی ہو بھوک تو چھوڑ دے. لیکن ہم اگر اتنا نہ کر سکے تو کم سے کم اعتدال کے ساتھ میں ہو. یہ ہمارا فائدہ ہے، اس میں یہ بیماریوں سے حفاظت ہے. خود بھی اعتدال کے ساتھ میں کھائیں اور ہمارے بچوں کو بھی. اور چھوٹے بچوں کے لیے یہ راستے کی چیزیں، یہ ریکڑی پر بکنے والی ساری گوشت کی آئٹمیں، یہ چائنیز آئٹم، یہ ساری چیزیں یہ ان کے ذہنوں پر اثر کرتی ہے اور غیر محسوس طریقے سے ان کے اندر سے وہ علمی صلاحیت اور ذہنی صلاحیتیں جو ہیں وہ ساری چیزیں ختم کر دیتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کے بچوں کے جب کھانے کا حال ایسا ہو چکا ہے تو پڑھنے کے قابل نہیں رہے. اچھی چیزیں کھلائیے اپنے بچوں کو، ایسی چیز کھلائیے کہ جس کے بنا پر ان کا جسمانی یعنی ذہنی چیز بڑھے، ذہن بڑھے، عقل بڑھے، سمجھ بڑھے، صلاحیتیں بڑھے. اس لیے کھانے پینے کے نظام کو صحیح کرنا بھی ضروری ہے. یہ بیماریوں سے بچنے کی ایک تدبیر ہے. اس کے علاوہ سونے کا نظام بھی صحیح ہونا چاہیے. جس طریقے سے صحیح ڈھنگ کا کھانا نہ ہونے کی وجہ سے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے سونے کا نظام بدلنے کی وجہ سے بھی آدمی بیماری کا گڑھ بنتا ہے. رات کو اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے. کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اپنے قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری نشانیوں میں سے ہے کہ میں نے رات کو آرام کی چیز بنایا. یہ سونے کی چیز ہے. آدمی رات کو جب سکون کی نیند سوئے گا تو صبح کچھ کام کے قابل بنے گا. لیکن آج تو رات جاگنے کے لیے ہو گئی، دن سونے کے لیے ہو گئی. بہت سارے لوگ پوری رات جاگتے رہتے اور دوپہر کے 2 بجے تک پڑے رہتے ہیں. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے بجے صبح ہوتی اور کتنے بجے رات ہوتی. انہوں نے رات کا ختم نہیں دیکھا ہوتا ہے اور صبح کی ابتدا نہیں دیکھی ہوتی. صبح 4 بجے گھر میں گھسے سو گئے تو صبح صادق تو دیکھی ہی نہیں، اور 2 بجے اٹھے تو صبح صادق کا روشنی پتہ ہی نہیں. اب یہ حال ہے. اور ایسے لوگ اپنے آپ کو بڑے سمجھدار اور عقل مند سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کرتے ہیں.
اچھا، ایسے ماں باپ بھی اپنی اولادوں کی اس سلسلے میں کوئی فکر نہیں کرتے. نوجوان بیٹا ہے، گھر میں دیر سے آتا ہے، کبھی گھر میں آتا بھی نہیں ہے، رات کو پتہ نہیں کہاں گھومتا رہتا ہے، صبح آ کر سو جاتا ہے، نہ ماں پوچھتی ہے نہ باپ پوچھتا ہے کہ وہ پوری رات کہاں تھا. جوان ہے، کہیں گھومنے گیا ہوگا، مسئلہ ختم. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب سونے کا نظام آگے پیچھے چلتا ہے تو پھر اس کی زندگی سست پڑ جاتی ہے، پھر وہ کام کے قابل نہیں رہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ فجر کے اندر ہم نہیں آ سکتے، ہم نے پوری زندگی کا نظام تتر بتر کیا ہے. جب ہمارے سونے کا نظام صحیح ڈنگ والا نہیں ہے تو صبح اٹھنے کا نظام بھی نہیں ہے ہمارے پاس. لوگ کہتے اٹھ نہیں سکتے، ارے نہیں، ایسا نہیں ہے، رات کو سو نہیں سکتے اس لیے صبح اٹھ بھی نہیں سکتے. ایک جملہ آگے بھول جاتے ہم لگانا، ہم رات کو سو نہیں سکتے، پھر اس کے بعد بولیے کہ ہم صبح اٹھ نہیں سکتے. ہماری مسجدیں کیوں خالی نظر آتی ہے فجر میں؟ روایتوں میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کے اوقات میں تو برکت رکھی ہے. جو لوگ صبح اٹھتے ہیں اللہ جسمانی اعتبار سے بھی برکت دیتا ہے، کاروبار میں بھی اللہ برکت دیتا ہے. اور یہ ماحول تھا صحابہ کے زمانے میں، اور ابھی بھی دیہاتوں کے اندر ہوتا ہے، اور اس طریقے سے کچھ علاقوں میں ہے. سویرے لوگ اٹھ جاتے، کام پر نکل جاتے، اور دیہاتوں میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتی بڑے مضبوط ہوتے ہیں. وہ شہر کے رہنے والے کو اگر ایک گھونسا مارے تو بیچارہ وہ گر جائے گا، چاہے پھر وہ محل میں رہتا ہو شہر والا، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی دیہاتی کے سامنے. تو سونے کا نظام بھی صحیح ہونا چاہیے، تو ہی انسان کا جسم بیماریوں سے بچے گا. اور یہ کوئی وہ تدبیریں نہیں، یہاں یہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے اور اصول ہیں، یہ معمولی اصول نہیں ہے. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جایا کرو، عشاء کے بعد باتیں نہ کرے، محفلیں نہ جمائے، راستوں کے اوپر چوراہوں کے اوپر نہ بیٹھے، گھروں میں آرام کیجیے. یہ سونے کا وقت ہے، یہ مسئلہ الگ ہے. کوئی دین کی نسبت پر جمع ہے، کوئی علمی نسبت پر جمع ہے تو وہ بیٹھ سکتے، وہ علمی باتیں کر سکتے، وہ دین کی باتیں کر سکتے ہیں، دینی محفلوں میں بیٹھ سکتے ہیں. لیکن بس ویسے ہی، اور عام طور پر چوراہوں پر لگنے والی مجلسیں وہ دینی مجلسیں نہیں ہوتی، وہ غیبت کی مجلسیں ہوا کرتی ہیں. جو پورے دین کے اندر جو دیکھا ہوتا اس کی کارگزاریاں رات کو سنائی جاتی ہے. پھر کہ آج ہمارے شہر کے اندر کس نے کیا کام انجام دیا ہے، خود بیٹھنے والوں نے کچھ بھی کام انجام نہ دیا ہو اس کا مسئلہ نہیں، دوسرے نے کیا کام انجام دیا اس کی ریسرچ ہوتی ہے پھر ان محفلوں میں، اور ایک عجیب و غریب نتیجے پر پہنچتے ہیں. تو بعض لوگ تو ایسی ایسی ریسرچ کرتے کہ ایسا لگتا ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ کے اوپر پہنچے گی یہ باتیں. یہ ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. تو سونے کے نظام کے اوپر ذرا اپنے ماں باپ کو اور ہمارے نظام کو بدلنا چاہیے. انسانی صحت کی حفاظت اسی میں ہے. اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہے. ایک اخیر کے اندر ایک عجیب و غریب روایت سنا کر میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں. ظاہری جو بھی اسباب ہو بیماریاں پھیلنے کے، ایک روایت میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قوم کے اندر بے حیائی پھیل جاتی ہے اور لوگ اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کے اندر ڈوب جاتے ہیں اور بے حیائی اور فحاشی کے کام عام ہونے لگتے ہیں، تو پھر اللہ اس قوم کے اندر ایسی ایسی بیماریوں کو اتارتا ہے جن بیماریوں کا نام ان کے بزرگوں نے سنا تک نہیں ہوتا ہے. تو ایک ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ میں باطنی اسباب کو دیکھیں گے تو آج یہ بھی ہو رہا ہے. عزتوں کی حفاظت نہیں ہے، انسانیت کا خون بہ رہا ہے،
ظلم و تشدد عام ہو چکا ہے, لوگوں کے خون کی قیمت پانی سے بھی گئی گزری ہو چکی ہے, جانوں کو اجاڑا جاتا ہے, ملکیتوں کو اجاڑا جاتا ہے. تو ان اسباب کے اوپر بھی تو نظر ہونی چاہیے, ہے نا, کہ جب روئے زمین کے اوپر گناہ پھیل جاتے ہیں اور جب انسانیت ظلم کی چکی میں پیس جاتی ہے, جب حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے, جب بے حیائی کے بازار گرم ہو جاتے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں کے اندر سے حیا کی چادر نکل جاتی ہے اور بے حیائی کی محفلیں جب سجنے لگتی ہے, تو پھر اللہ کی طرف سے ایسی ایسی بیماریاں اترتی ہے جن بیماریوں کا نام تک نہیں سنا ہوتا ہے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ہر کسی کے اللہ حفاظت فرمائے. ملک چین کے اندر ایغور کے مسلمانوں کے اوپر بڑا زبردست ظلم ہو رہا ہے جہاں پر یہ بیماری پھیلی ہے, اور وہیں سے پھیلا ہے, ہاں وہیں سے پھیلا ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہاں پر مسلمانوں کے حالت انسانوں کے مسلمانوں کے ساتھ میں وہ سلوک کیا جاتا ہے جو جانور کے ساتھ میں بھی کوئی نہیں کرتا. ہاں ایسا سلوک ہوا ہے اور چل رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کی مدد فرمائے اور ایسے لا علاج بیماریوں سے اللہ پوری انسانیت کے اللہ حفاظت فرمائے. ظالموں کو انصاف کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اعلان ہے, سن لے بھائی.